إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا يقول من أشرك معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رواه الامام مسلم وغیرہ. برادران اسلام، دیگر دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، قابل احترام اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عقیدہ، جو دین کی سب سے بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ سب سے زیادہ صاف ستھرا اور شفاف عقیدہ ہے. اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ، آمیزش کی گنجائش نہیں. ایک ذرہ بھی اگر اس عقیدے میں خلل پیدا ہو گیا تو ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. عقیدہ جب کہا جائے تو عمومی طور پر تو عقیدے میں 6 چیزیں آتی ہیں، یعنی ایمان عقیدے میں 6 چیزیں آتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. اسی لیے ایمان باللہ کو ہم عقیدہ توحید کے نام سے جانتے ہیں. عقیدہ توحید، اور اس کے بعد فرشتوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا، آخرت کا، تقدیر کا، ان تمام 6 ارکانوں کو مجموعی طور پر عقائد اسلامیہ، دین اسلام کے عقائد کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا رکن ہے ان تؤمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، یہی ہے توحید کا عقیدہ. اسی کو ہم توحید کہہ لیتے ہیں، کبھی عقیدے توحید کہہ لیتے ہیں، اور کبھی اختصار کے ساتھ عقیدے کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں. میرے بھائیوں، ایمان باللہ کا عقیدہ دراصل سارے 6 ارکانوں میں سے یہ وہ رکن ہے عقیدہ توحید جو سب کی اساس ہے، سب کی جڑ ہے، سب کی بنیاد ہے. اس میں کسی بھی قسم کا خلل، اس میں کسی قسم کا بگاڑ انسان کی عاقبت کو خراب کر دے گا، اسے جنت کے داخلے سے محروم کر دے گا، اسے جہنم کا ابدی مستحق بنا دے گا اگر وہ توبہ، خالص توبہ، نصوح توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو. اس لیے ایک بندے کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرے گا، اپنی توحید کو کیسے سلامت رکھے گا، جسے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی توحید کی برکت سے، توحید کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا مستحق بنا دے. اس کی فکر کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا، ہجری سال کا دوسرا مہینہ، اس مہینے کے سلسلے میں سب سے جو بنیادی بات ہے میرے بھائیوں وہ یہی ہے کہ اس مہینے کے بارے میں عقیدہ بنایا گیا کہ یہ مہینہ سفر کا یہ نحوست والا مہینہ ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بہت سارے فنکشنز کی یا اپنے سفر وغیرہ کا کوئی پروگرام اگر ہوتا ہے تو وہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں طے نہیں کرتے. ان کا سوچنا یہ ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، اس میں آفتیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں. اگر ہم نے کوئی شادی کا پروگرام رکھ دیا تو شادی برباد ہو جائے گی. کوئی خوشی کی مناسبت ہم نے اگر طے کر دی تو وہ خوشی کی مناسبت غم میں، رنج میں بدل جائے گی. اور کہاں ہم خوشی منائیں گے، اس کے بدلے میں حالت یہ ہو جائے گی کہ ہم سوگ اور میرے بھائیوں غم اور رنج منائیں گے. یہ صورتحال ہو جائے. ایسا عقیدہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کے بعض طبقوں کے یہاں پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن جن بھائیوں کے یہاں یہ عقیدے پائے جاتے ہیں
انہیں اس بات کی ضرور میرے بھائیوں تبلیغ ہونی چاہیے، اس بات کا پیغام پہنچانا چاہیے اور یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ سمجھانا چاہیے کہ یہ مہینہ دراصل اس اعتبار سے مظلوم ہے کہ اسے پورے طور پر منحوس مہینہ قرار دیا گیا، بے برکت مہینہ قرار دیا گیا، آفتوں بلاؤں مصیبتوں کے اترنے کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس مہینے کو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بہت زیادہ مصیبتیں اترتی ہیں۔ بعض صوفیوں کی کتابوں کے اندر تو بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کتابوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن بعض صوفیوں کی کتابوں کے اندر، اس سے پہلے غالباً ہم نے ذکر کیا تھا کہ صوفیہ حضرات جو ہیں ان کے یہاں جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کا جو مصدر ہے، یعنی سورس ہے دین اور شریعت کا، جہاں سے دین لیا جائے گا، جہاں سے شریعت لی جائے گی، جہاں سے حلال و حرام لیا جائے گا، تو دین کو حاصل کرنے کا جو سورس ہے، چشمہ ہے، مرکز ہے، یہ ہی ان کے یہاں بگڑا ہوا ہے۔ صوفیہ حضرات ان کے یہاں، ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے یہاں دین اسلام کا سورس عقیدے اور ایمان سے لے کر اخلاق، کردار اور معمولی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی جو سورس ہے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی حدیثیں، آپ کا قول، فعل، تقریر، فقہ، فتاوی، فیصلہ وغیرہ، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، صحابہ کرام نے اس قرآن و سنت کو جو کچھ جیسے سمجھا اور بنتا ہے اس کے مطابق سمجھنا اور بننا، یہ سورس ہے ہمارے یہاں دین اسلام کا۔ عقیدہ لینا ہے یہی رجوع کرنا ہوگا، عبادت لینی ہے یہی رجوع کرنا ہوگا، حلال جاننا ہے یہی رجوع کرنا ہوگا، حرام جاننا ہے یہی رجوع کرنا ہوگا، شادی بیاہ نکاح طلاق کے بارے میں کیا آئیڈیل یہی سے رجوع کرنا ہوگا، کاروبار ہے، بزنس ہے، ملازمت ہے، کیا اصول ضابطے یہی سے لینا ہوگا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں اس کا جو کچھ بھی لینا ہے ہمیں یہی سے لینا ہوگا، یہ ہے سورس ہمارا۔ لیکن صوفی حضرات کے یہاں سورس کیا ہے؟ ان کے یہاں سورس اس کے علاوہ کئی ایک ہیں اور سب غیر مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر صوفی حضرات کے یہاں یہ ہے کہ ہمارے جو افراد ہیں، ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو صالحین ہیں، ان کے مختلف درجات ہیں، مراتب ہیں، لیولز ہیں، اور ان کے درجات، بعض درجات ایسے ہیں کہ ان درجات پر پہنچنے کے بعد پھر وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اسے بتلاتا ہے، براہ راست وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اس طرح کا عقیدہ ہے۔ ایسے ہی یہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہم بہت سارے بزرگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی دین اور شریعت کی باتوں کو ڈال دیتا ہے، اور جو ان کے دل میں آ گیا وہ دین ہے، حلال آ گیا تو وہ حلال ہے، حرام آ گیا تو وہ حرام ہے، کسی چیز کو اچھا بتلا دیا گیا تو وہ اچھا ہے، کسی چیز کو منحوس اور برا بتلا دیا گیا تو وہ منحوس اور برا۔ اس طرح کے ان کے پاس سورس ہیں، یعنی کشف کا باطل عقیدہ، خواب کا عقیدہ ہے کہ خواب کسی اللہ کے بندے نے، بزرگ نے دیکھ لیا تو پھر وہ خواب دین ہے، وہ خواب شریعت ہے، اور اسی کے مطابق حلال حرام کا فیصلہ کیا جائے گا، زندگی گزاری جائے گی۔ اگر کوئی پوچھے کہاں سے لائے تو کوئی سورس نہیں، اسی بزرگ کا حوالہ، فلاں صاحب نے خواب دیکھا تھا، ان کی کتاب میں لکھا وغیرہ۔ اس طرح کے سورس ان کے یہاں کے سارے سورسز کیا ہے؟ دین و شریعت کے باطل۔ میرے بھائی ایسے ہی صوفیہ کی کتابوں میں سے کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس مہینے کے آخری یوم الاربعاء، بدھ کا دن، مہینے کا آخری جو بدھ کا دن ہے، پورے مہینے میں آفتیں، مصیبتیں، بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو آخری بدھ ہوتا ہے اس مہینے کا، اس بدھ کو سب سے زیادہ مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں۔ پورے سال میں کسی دن اتنی مصیبت نہیں اترتی جتنی مصیبتیں اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو اترتی ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اس کی گنتی بھی بتا دی۔ یہی ہے مسئلہ، 3,20,000 مصیبتیں اترتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے گنا ہوگا، کس نے شمار کیا ہوگا، کیا دلیل ہے اس کی؟ نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی سلف صالحین صحابہ کرام کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، کہاں سے لے آئے میرے بھائیوں؟ اتنی مصیبتوں سے بھاگنے کے لیے تو شرک کا راستہ، مصیبتوں سے بھاگنے کے لیے بدعت کا راستہ پکڑ رکھا ہے۔
اور تعجب یہ ہے کہ مصیبتوں کو گن کر کے بتلا دیا کہ اس سال کے فلاں مہینے میں فلاں ہفتے کی فلاں تاریخ کو 3,20,000 مصیبتیں اترتی ہیں، اور کہتے ہیں اشد ایام السنہ، اور وہ جو دن ہوتا ہے 3,20,000 مصیبتوں والا وہ پورے سال کا سب سے زیادہ مشکل دن ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ عدوہ نہیں ہے، چھوٹ چھاپ کا جو عقیدہ بنا رکھا ہے لوگوں نے وہ عقیدہ غلط ہے۔ طیرہ بدشگونی، برا نتیجہ نکالنا جانوروں کے ادھر ادھر جانے سے، ہے نا، جو عقیدہ چلتا تھا ماضی میں، آج بھی چلتا ہے بہت سارے لوگوں کے، تو بدشگونی کا عقیدہ باطل ہے۔ حامہ کئی معنی بتلائے گئے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ الو کی نحوست کا عقیدہ بعض لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے، جاہلیت سے چلا ہوا ہے وہ عقیدہ آج بہت سارے مسلمانوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری لفظ ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، سفر کوئی چیز نہیں۔ یہ جو سفر کے بارے میں اللہ کے نبی نے نفی فرمائی ہے، سفر کچھ نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی پر کے سلسلے میں کئی باتیں محدثین نے بیان فرمائی ہیں، اس میں دو باتیں خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ حافظ ابن رجب الحنبلی امام ہیں، سعودی کے امام ہیں، عالم ہیں، 8ویں صدی ہجری کے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں مشرکین کے ہاں، قریش کے ہاں، مشرکین کے ہاں عمومی طور پر دو چیزیں چلتی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ اپنی منمانی ہوس اور خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے مہینوں میں الٹ پھیر کر دیا کرتے تھے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور آگے جو ہے ابھی آئے گا رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، یعنی زیادہ احترام، خصوصی احترام، تقدس ان کا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ گناہ کے کام سے بچنا ہے، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر گناہوں کے کاموں سے اور زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ معنی ہے اس کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کسی قوم سے اختلاف ہے نا، اب وہ چاہتے ہیں انتقام لینا، اور انتقام لینے کی نوبت آ گئی ہے تو محرم کا مہینہ پڑ گیا، تو انتقام کیسے لیں گے، کیسے بدلہ لیں گے؟ خون خرابہ، مار دھاڑ حرام ہے۔ تو اب یہ منمانی کرتے تھے، ایک کام کرتے ہیں مہینہ محرم کا، اس میں انتقام تو لے نہیں سکتے، خون خرابہ کرنا جائز نہیں ہے حرمت مہینے کی، اس لیے کام کرتے ہیں آگے والا مہینہ جو سفر آ رہا ہے نا، اس مہینے کو سفر سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس محرم کے مہینے کو سفر مان لیتے ہیں، اور جب سفر کا مہینہ اگلا آئے گا اس کو محرم مان لیں گے، تاکہ اپنی خواہشات کے مطابق مار پھاڑ، قتل و غارت گری، خوریزی اور تباہی مچانے کے لیے اس محرم کی حرمت کو پامال کر کے اس کو سفر بنا دیا جائے، سفر میں حلال سمجھ لیجیے۔ اب اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نظریہ بنا رکھا تھا کہ صرف حرمت والے مہینوں میں خون خرابہ درست نہیں ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کے علاوہ 4 کے علاوہ بقیہ 8 مہینے، 2/3 مہینوں کے اندر خون خرابہ، اس کا مطلب جائز ہے؟ بھئی کبھی جائز نہیں ہے، حرام چیز ہمیشہ حرام ہے، لیکن 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ جو عقیدہ تھا نا، اسی کو قرآن کریم اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسیء کا عقیدہ ہے۔ نسیء کسے کہتے ہیں؟ آگے پیچھے کرنا، اس کو ڈیلے کرنا، اور محرم کی جگہ پر سفر کو لے آنا، سفر کو آگے بڑھا دینا اور محرم کی جگہ پر سفر کو لے آنا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا لا سفر جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، وہ اسی عقیدے کی تردید ہے جو جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے، مہینوں کا الٹ پھیر جو کرتے تھے، محرم کی جگہ سفر، سفر کی جگہ محرم، اس عقیدے کو اللہ کے نبی نے باطل قرار دیا ہے کہ ایسا عقیدہ درست نہیں۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ دوسری بات تو بیان کرتے ہیں کہ لا سفر جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کے اندر اس عقیدے کی تردید ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہی جاہلیت کے مشرکین کا عقیدہ کہ سفر کا مہینہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس میں مصیبتیں بلائیں گزرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے یہاں اس طرح کی باتیں پائے جاتے ہیں۔ تو اس عقیدے کی تردید ہے کہ جو بہت سارے لوگ مشرکین نے بنا رکھا ہے کہ سفر کا مہینہ بہت زیادہ مصیبت اور آفتوں والا مہینہ ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ سفر کے بارے میں ایسا کوئی بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ لا سفر، سفر نہیں ہے، یعنی سفر کے بارے میں جو عقیدہ مشرکین نے بنا رکھا ہے اس عقیدے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 2 معانی حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب کے اندر تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جناب، یہ ہو گئی بات۔ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ یہ عقیدہ جو نحوست کا بنایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث سے اس کو رد کر دیا، ایسی کوئی بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات، اب جب یہ بات طے کر لی ان لوگوں نے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مصیبتیں آفتیں بلائیں اترتی ہیں، تو کوئی پورے مہینے کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر آخری بدھ کا مسئلہ، 3,20,000 مصیبتیں۔ تو ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان نے اگر یہ بدعت کا راستہ، جاہلیت کا عمل اگر مسلمانوں میں ڈال دیا، تو شیطان ہی نے اس کا راستہ بھی نکالنے کی کوشش کیا کہ ابھی مصیبتیں اترتی ہیں تو مصیبتوں سے بچنے کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، دین و شریعت کے اندر نہ تو مصیبت کا کوئی تصور ہے ماہ سفر کے اندر، اور جب اسی کا تصور نہیں ہے تو مصیبتوں کے ٹالنے کا بھی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ بقیہ مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا مسلمان کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی شر سے، ہر طرح کے دنیا زمین آسمان کے فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، عام مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس مہینے کے اندر ایسی مصیبتیں اترتی ہیں، اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ مصیبتوں سے بچیں کیسے؟ اس کے لیے 2 گھناؤنی قسم کے کام انہی صوفیہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، انہی صوفیہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس آخری بدھ کو مغرب کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ مغرب عشاء کی نماز کے بیچ میں، دونوں کے بیچ میں 4 رکعت کی الگ سے نماز پڑھنا ہے، اور وہ نماز بے سرپیر کی بات ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، ہلاکت ہے، ایسی کوئی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمائی۔ دوسرا کام، اس 4 رکعت کی نماز کے پڑھنے کے بعد ایک دعا بتائی، وہ دعا پڑھنا ہے۔ اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھ لی جائے اور دعا پڑھ لی جائے تو پوری ساری مصیبتوں سے، ساری آفتوں سے، بلاؤں سے جو اترتی ہے اس مہینے کے اندر سب سے نجات پا جائے۔ میرے بھائیوں، وہ 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد 17 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے، 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ یہ بناوٹی نمازیں، یہ جھوٹی ہے، باطل ہے، بے سر پیر کی ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے بدعتیوں نے بنا رکھا ہے وہ بات آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے کہ 4 رکعت نماز میں ایسے پڑھنا، اور اخیر میں معوذتین، یعنی کیا مطلب؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کی بھی تلاوت کرے، اس طرح سے 4 رکعت نماز مکمل کرے۔ اب یہ 15-17 والا نمبر کہاں سے آیا؟ یہ 4 رکعت نماز کہاں سے آئی؟ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ ساری کی ساری پوری نماز اول تا آخر بے دلیل ہے، اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اتنا اہتمام بعض مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اتنی ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ بدعت ہے۔ دوسرا، اس نماز کے فارغ ہونے کے بعد ایک دعا بتائی گئی، وہ دعا لمبی چوڑی ہے، اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات بیان کرتا ہوں، اور خاص طور پر ایک ٹکڑا جو شرک پر مشتمل، شرک پر، اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں، اور کس طرح سے شیطان میرے بھائیوں جاہلوں سے کھیلتا ہے، ان کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ جہالت، لاعلمی، دین سے دوری، یہ ساری مصیبتوں کی جڑ، ساری بلاؤں کی، ساری آفتوں کی اصل ہے کہ انسان دین سے نادان، دین سے نابلد ہو اور جہالت کی زندگی گزارتا ہو، اور وہ بھی ایمان اور عقیدے کے مسائل سے متعلق وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہو۔ جو بندے پر سب سے پہلا واجب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بابت کیا عقیدہ رکھے، اسے سیکھنا چاہیے، اور وہ ہے عقیدے توحید خالص، اور اس کی ضد شرک اور دیگر اس کے اجزاء سے کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس دعا کے اندر اللہم رب کا لفظ ہے، اے اللہ، اے پروردگار ہے، اس سبزی کے لفظ کے اندر یا دافع المہمات، یا کافی البلیات، اے مصیبتوں کے ٹالنے والے، اے آفتوں کے ہٹانے والے وغیرہ، یا مکرم، یا متفضل، یا کریم، یا رحیم، یا اکبر، اس طرح کے الفاظ بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ لیکن اس طرح کے نام، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کے بیچ میں وہ شرکیہ
اور معاف کیجیے گا رافضی عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ داخل کیا گیا اور مسلمانوں کو اس سے جوڑ دیا گیا۔ تو باطل عقیدہ بنانا، جاہل قوم سے ان کی جذبات سے کھیلنا اور پھر اس کا حل کرنے کے لیے شرک اور بدعت کے راستے پر لگا دینا، یہ شیطان کا سارا کاروبار ہے، جس کے میرے بھائیوں سب سے زیادہ قبول کرنے والے، پرچار کرنے والے، ہضم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دین اور توحید سے غافل ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس دعا کے اندر یہ بتایا گیا اللہم بسر الحسن واخیہ وامہ وابیہ وجدہ، اس طرح سے کہا گیا اے اللہ میں حسن اور ان کے بھائی حسین، ان کے باپ علی، ان کی ماں فاطمہ، ان کے جد دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جد جو ہے نا عربی زبان میں دادا اور نانا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جدہ دادی اور نانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں 5 لوگوں کے وسیلے سے دعا، 5 لوگوں کے وسیلے سے دعا، یہ ہے عقیدہ شرکیہ۔ میں ان 5 لوگوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، ان کے سر کے وسیلے سے، سر کسے کہتے ہیں؟ ان کے راز، ان کے راز کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ کیا ہے راز ان کا راز کیا ہے؟ یہ ہے مسلمانوں کے عقیدے کو اس طرح سے میرے بھائیوں بگاڑنا۔ آدمی سمجھ بھی نہ سکے کہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ اے مصیبتوں کو ڈالنے والے، میں ان 5 لوگوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اس سال ہونے والی مصیبت من شر ھذا اليوم، من شر ھذا الشہر، اس مہینے کے شر سے، فساد سے، اس دن کے شر سے، فساد سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ دعا سکھائے گی۔ اب یہ میرے بھائیوں یہ بتائیے کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ ان بندوں کا وسیلہ، وفات شدگان کا وسیلہ، اور پھر شیعوں کا، رافضیوں کا عقیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین سب کی وفات ہو چکی ہے، وفات شدگان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے، ساری انسانیت کے سردار، ساری مخلوق کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، کوئی وسیلہ نہیں، وسیلہ بھی تو اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا وسیلہ، ایمان کا وسیلہ، جو ایمان، جو وسائل جو شریعت کے اندر معتبر ہے، لیکن وفات پانے والوں کا وسیلہ یہ مشرکین مکہ کی طرح سے میرے بھائی ان کا عقیدہ بگاڑا شیطان لعین نے، اور افسوس ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اسی عقیدے پر چل رہا ہے، ایک دم مطمئن ہے۔ وہ تاریخ آتی ہے اور بدھ جوڑا دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 4 رکعت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ شرک کا کام، بدعت کا کام مسلسل شیطان نے لگا رکھا ہے، اور قوم جہالت پر چلنے والی قوم اس پر عمل کر رہی ہے۔ شرک ہے، شرک کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اور بدعت کیسی ہے؟ نماز کو گڑھ کر کے امت کے اندر داخل کیا گیا، شیعوں کا عقیدہ شامل کیا گیا، رافضیوں کا عقیدہ تو صرف پنجتن پاک کا عقیدہ رکھتے ہیں، بس اس کے سوا کسی کا ان کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ ماہ سفر کے سلسلے میں اسی عقیدے کی بنیاد پر کہ مصیبتیں آفتیں اترتی ہیں، اور بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں، بہت سارے کام نہیں کرتے، یعنی اپنی خوشی کے پروگرام ہے نا طے نہیں کرتے کہ نحوست آ جائے گی، مصیبت اتر جائے گی، اور کچھ کام کرتے ہیں بچنے کے لیے۔ اور بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا صبح صبح ننگے پیر ہری ہری گھاسوں پر چلتے اور سوچتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹلتی۔ کچھ لوگ سلام کی آیتیں اکٹھا کرتے ہیں، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، اس طرح سے جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان آیتوں کو کاغذ پر نوٹ کر کے، اس کے بعد پھر اسے اس کی روشنائی کو دھو کر کے، زعفران سے لکھ کر کے، اس کو دھو کر کے اس کو پیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سلامت رہیں۔ کس نے کہا مصیبت اترتی ہے؟ سب سے بڑی مصیبت تو یہ بدعقیدگی ہے، شرک کی سب سے بڑی مصیبت تو یہ بدعات ہے، جس میں قوم ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور شیطان نے اسی جہالت کی راہ پر اس طرح سے مطمئن کر رکھا ہے کہ کسی کو موقع بھی نہیں دیتا کہ وہ سوچے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ عقیدہ توحید کے سیکھنے سکھانے سے شیطان نے ایسے دور کر رکھا ہے
کہ نہ اس میں بات نہیں کرنی چاہیے، عقیدے کے معاملے میں بات کرنا ہی نہیں چاہیے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے عقیدے اور توحید اور ایمان کے مسائل پر بات نہیں کرنی چاہیے. جو چل رہا ہے باپ دادوں کے زمانے سے اسے ہی بس اسی پر کام کرنا، یہ عقیدہ ہے. تو باہر سفر کے سلسلے میں یہ ساری بدعات، خرافات، یہ جہالت، ضلالت اور ایسے ہی شرک کا کھلم کھلا رویہ طریقہ مسلمانوں کے پاس لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک ایک ایسا گناہ ہے، بار بار آپ جانتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا جرم ایسا ہے کہ جس نے یہ جرم کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. جنت حرام الا ایک موت سے پہلے خالص توبہ کر کے دنیا سے جائے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جنت حرام ہے اور ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ، ہمیشہ ہمیش کی منزل کیا ہے؟ یہ جہنم ہے. اور ہمارے ظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا سپورٹ کرنے والا، ان کی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا. نہ فدیہ کام آئے گا، فدیہ کوئی کچھ دے بھی نہیں سکتا قیامت کے دن، کسی کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے. نہ سفارش ہوگی ان مشرکوں کے بارے میں، کسی بندے کی سفارش جس کو اللہ تعالیٰ حق دیتا ہو، یعنی وہ سفارش کر سکتا ہو، وہ اس کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ سفارش مشرکوں کے لیے نہیں. سارے راستے بند ہیں، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی یارانہ، نہ کوئی مدد. اللہ کے لیے جنت حرام کی، جہنم واجب کر دی، کچھ بھی نہیں. میرے بھائی، اس عقیدے، باطل عقیدہ، شرکی عقیدہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح کے باطل عقائد کو ضروری ہے، فرض ہے، ایک بندے پر سب سے پہلا فریضہ، سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں عقیدے کو پہلے سیکھے اور جانے کہ عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.